علیکم اور خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ مردار کے بارے میں بحث کافی تفصیل سے ہو چکی ہے، لیکن کچھ دو تین مختصر سے سوالات ہمارے ذہنوں میں ابھی باقی ہیں جن کے بارے میں ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ آپ عذرائے کرم یہ بیان فرمائیے گا کہ مچھلی اگر پانی کے اندر دم توڑ دے تو کیا اس پر مردار کے احکام لاگو ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ یہ اس نقطے کی طرف توجہ ضروری ہے کہ فقہ کے ابواب میں مختلف عنوان بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ جس چیپٹر سے ہم لوگ آج کل بحث کر رہے ہیں وہ نجاسات کا چیپٹر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 10 چیزیں ہیں ان سے نماز کے دوران آپ کے کپڑوں کو محفوظ ہونا چاہیے، کھانے پینے کی چیزوں کو ان سے محفوظ ہونا چاہیے۔ یہ نجاسات ہیں، یعنی اس باب میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام میں کون کون سی چیزیں نجس ہیں۔ صحیح۔ یہ دوسرا باب ہے کہ کون کون سی چیزیں حلال ہیں، صحیح، اور کون کون سی چیزیں حرام ہیں، وہ الگ باب ہے۔ کتاب الاطعمۃ والاشربہ کے نام سے ہمارے فقہی کتابوں کے آخر میں وہ بحث کی جاتی ہے، ایک مستقل باب ہے کتاب الاطعمۃ والاشربہ کے نام سے، کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں۔ صحیح۔ یہ یہ جو ہماری بحث ہے یہ نجاسات کے بارے میں ہے۔ صحیح۔ تو میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ تزکیہ یعنی ذبح شرعی صحیح، وہ مختلف حیوانوں میں مختلف ہے۔ گائے، بھینس، مرغی کے ذبح کا طریقہ اور ہے، اونٹ کے ذبح کا طریقہ اور ہے جس کو فقہی اصطلاح میں نہر کہا جاتا ہے، اور مچھلی کے ذبح شرعی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سمندر سے زندہ نکالا جائے اور باہر جو ہے وہ مر جائے، وہ دم توڑے۔ یہاں سمندر سے مراد کوئی بھی پانی یا سمندر، آپ کے ڈیم سے بھی بہت ساری مچھلیوں کا شکار کیا جاتا ہے۔ پانی کے اندر سے اس کا شکار کیا جائے اور باہر مر جائے تو وہ حلال ہے، اور اگر وہ سمندر کے اندر مر جائے تو وہ مردار ہے۔ لیکن مردار کا مطلب یہ ہے کہ اس کا شرعی طریقے سے ذبح نہیں ہو سکا، اب اس کو کھا نہیں سکتے، حرام ہے۔ ہاں، یعنی مردار کے 2 حکم ہیں۔ صحیح۔ کسی بھی حیوان کے مردار کہلانے کے نتیجے میں 2 قسم کے حکم اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا کھانا جائز نہیں ہوتا، نمبر 2 یہ کہ وہ پیشاب، پاخانہ، خون کی طرح وہ نجس ہے، اگر آپ کا گیلا ہاتھ اس کو لگ جائے تو آپ کا ہاتھ نجس ہو جائے گا۔ جہاں تک وہ اس کے حلال گوشت ہونے کا تعلق ہے، چونکہ شرعی طریقے سے اس کا جو ذبح کا طریقہ بتایا گیا تھا اس پر عمل نہیں ہو سکا، لہذا وہ مردار ہے، ہم اس کا گوشت نہیں کھا سکیں گے۔ بالکل صحیح۔ اور جہاں تک مردار کی نجاست کا تعلق ہے، وہ مردار نجس شمار ہوتا ہے جو خون جہندہ رکھتا ہو۔ صحیح۔ پیشاب پاخانے کے بارے میں بھی ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اس حیوان کا پیشاب پاخانہ نجس ہوگا جو حرام گوشت ہو، اور حرام گوشت ہونے کے ساتھ ساتھ خون جہندہ رکھتا ہو، یعنی اس کی رگ کو یا شریان کو کاٹا جائے تو دھار مار کے خون نکلے۔ مردار کے بارے میں یہ ایک شرط ہے، اس جانور کا مردار نجس ہوگا جو خون جہندہ رکھتا ہو۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حلال گوشت ہو یا حرام گوشت ہو، اگر وہ خون جہندہ نہیں رکھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اس کا کھانا جائز نہیں ہے لیکن یہ نجس شمار نہیں ہوگا۔ صحیح۔ مچھلی چونکہ خون جہندہ نہیں رکھتی، اس کو اگر کاٹیں، کبھی آپ جا کے کاٹیں سمندر سے نکالنے کے فوراً بعد بھی اگر اس کو کاٹیں تو جہاں آپ اس کو کاٹیں گے وہیں ایک آدھ قطرے زمین پر گریں گے، دھار مار کے اس کا خون نہیں نکلے گا۔ اسی طرح سانپ بھی ان جانوروں میں شمار ہوتا ہے جو حرام گوشت ہے۔ فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ مچھلی حلال گوشت ہے، وہ حرام گوشت ہے، لیکن ان دونوں کا مردار جو ہے وہ نجس نہیں ہے، دونوں حرام ہیں، گوشت کھانا جائز نہیں۔ مسلمان ویسے تو چائنیز وغیرہ بہت شوق سے کھاتے ہیں وہ سانپ کا گوشت، لیکن یہ کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن ان کا جو مردار ہے وہ نجس اس لیے نہیں ہے کہ یہ خون جہندہ نہیں رکھتے۔ البتہ ایک نکتہ
ناظرین کو نوٹ کرنا چاہیے کہ جو پیشاب پاخانہ کا جہاں تک تعلق ہے، جو جانور خون جہندہ نہیں رکھتے ان کا پیشاب پاخانہ وہ اس کو پاک کہا گیا ہے، لیکن ان جانوروں کو بعض نے مستثنا قرار دیا ہے جن کا گوشت ہے۔ مثال کے طور پر مچھلی کو کہا جاتا ہے، چونکہ جو خون جہندہ نہیں رکھتے ان کی اس حوالے سے اس بنیاد پر آپ تقسیم کر سکتے ہیں کہ جو خون جہندہ نہیں رکھتے بعض گوشت رکھتے ہیں، بعض گوشت نہیں رکھتے۔ مچھلی کا گوشت ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک کلو کے حساب سے وہ بکتا ہے، اچھا جی، چھپکلی کا کوئی گوشت نہیں ہے، ٹڈی کا گوشت نہیں ہے، اچھا یہ لال بے کی جتنے بھی کیڑے مکوڑے ان کا کوئی گوشت نہیں ہوتا۔ جن کا گوشت ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ وہ خون جہندہ نہ رکھتا ہو پھر بھی اس کے پیشاب سے بچنا چاہیے۔ یعنی اس حوالے سے یعنی گوشت والے جانور اور جو جانور جن جانوروں میں گوشت نہیں ہوتا ان میں یہ معمولی سا فرق ہے، ناظرین کے ذہن میں اگر ہو تو ایک اچھا نقطہ ہے۔ آپ کی گفتگو سے یہ ایک نتیجہ نکل رہا ہے کہ نتیجہ لینا صحیح، آپ اصلاح فرمائیے گا، یعنی ضروری نہیں کہ ہر حرام چیز ناپاک ہو، یہ ضروری نہیں ہے، مجھے لگ رہا ہے نہیں، یہ تو روز اول ہم نے یہ کی وضاحت کر دی تھی، بلکہ تصریح کر دی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حرام چیز جو ہے وہ ناپاک ہو یا ہر پاک چیز حلال ہو۔ ہم نے ہر پاک چیز جی کوئی ملازمہ نہیں ہے، ہر پاک چیز کا حلال ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ اس کی مثال کے طور پر ہم مٹی کو پیش کر سکتے ہیں کہ یہ پاک ہے، نہ صرف پاک ہے بلکہ جی بالکل، مثلا اگر کتا اگر کسی برتن کو چاٹتا ہے تو اس کو پاک کرنے کے لیے پہلے مٹی سے اس کو مانجنا پڑتا ہے، یا مثلا اگر آپ کا پاؤں کا تلوا نجس ہو جائے یا آپ کا عصا نجس ہو جائے، جوتے کا تلوا نجس ہو جائے اور آپ زمین کے اوپر چلیں، دھونے کی ضرورت نہیں ہے، زمین کے اوپر چلنے کے نتیجے میں وہ عین نجاست اگر وہ دور ہو جائے تو وہ زمین آپ کے نجس پاؤں کو یا نجس تلوے کو پاک کر دیتی ہے، لیکن مٹی کھانا جائز نہیں ہے۔ البتہ بات ہماری گفتگو کا سلسلہ جب یہاں تک پہنچا ہے تو ہمارے فقہ میں دو مٹی ہیں کہ جن کو اس قانون سے مستثنا قرار دیا گیا ہے، ان سے ایک مٹی خاک کربلا ہے۔ خاک کربلا کے بارے میں یہ ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ تین خصوصیتیں ہیں یا سعادتیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو نوازا ہے۔ پہلی خصوصیت استجابت الدعاء تحت قبتہ، جو شخص سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے قبے کے نیچے، جس کو حائر حسینی کہتے ہیں، حائر حسینی میں جو دعا مانگی جاتی ہے قبہ کے نیچے، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ البتہ یہ ایک الگ باب ہے کہ اگر کوئی شخص جا کے دعا کرے اور کہے کہ بھئی تو یہ تو بتایا گیا تھا وہاں دعا قبول ہوتی ہے، ہم نے مانگی اور وہ قبول نہیں ہوئی، اور بھی اس کی بہت ساری شرائط ہیں، یا ہو سکتا ہے اس دعا کی استجابت کا انجام آپ کے لیے، آپ کے انجام، آپ کی عاقبت کے لیے اچھا نہ تھا، آپ اچھا سمجھتے تھے۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے، یا عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں جن کو آپ اپنے مفاد میں سمجھتے ہیں لیکن انجام کے طور پر وہ آپ کے مفاد میں نہیں ہے۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے کام ہیں کہ آپ ان کو پسند نہیں کرتے لیکن انجام کے طور پر وہ آپ کے مفاد میں ہیں، آپ کے حق میں ہیں۔ ہو سکتا ہے وہاں جا کے آپ نے ایسی دعا مانگی کہ جو آپ کے آخرت کے لیے، آپ کی عاقبت کے لیے کوئی اچھا مقصد نہ تھا، اس لیے آپ کی دعا قبول نہ ہوئی ہو، لیکن استجابت دعا تحت قبتہ ہی، آپ کے قبہ کے نیچے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور وہ شفاء فی تربتہ ہی، اللہ تعالیٰ نے وہ تربت سید الشہداء میں شفا رکھی ہے۔ اور تیسری چیز سید الشہداء ہی کی اولاد سے وہ ائمہ معصومین کا وہ سلسلہ چلا ہے۔ یہ تین خصوصیتوں سے اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء کو نوازا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مٹی کھانا وہ حرام ہے، ایک یہ، اور ایک ارمنی مٹی ہے جو ہمارے فقہ کے ابواب میں بیان کی جاتی ہے، تو وہ پاک ہے۔
طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے. علمی زبان میں یا مدارس کی زبان میں اگر بات کرنا چاہیں تو مٹی طاہر بھی ہے یعنی بذات خود پاک بھی ہے, مطہر بھی ہے, نجس چیزوں کو پاک کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ صلاحیت رکھی, پانی کی طرح ہے, لیکن حرام ہے. صحیح, کھانا حرام ہے. صحیح. جی جی. اور البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ہر نجس جو ہے وہ اس کا کھانا حرام ہے. صحیح, ہر نجس کھانا حرام ہے. اور جی ہاں, اور جو حلال ہے جی ہاں وہ ظاہر ہے وہ پاک ہی یقیناً پاک ہے. یعنی ہر حلال پاک ہے. جی 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 بالکل صحیح. اور ہر نجس حرام ہے. یہ دو قاعدے تو کلی بن سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح. اچھا آغا, آپ نے بیان فرمایا خون جہندہ رکھنے والے مردار کے بارے میں بھی, اور جو جاندار مرتا ہے اور خون جہندہ نہیں رکھتا اس کا بھی آپ نے بتایا. لیکن جو جانور مشکوک ہو, ہمیں نہ پتا ہو کہ وہ خون جہندہ رکھتا ہے یا نہیں, اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ ہاں, یہ بھی کل ایک روایت کا متن میں نے عرض کیا تھا, اگر یقیناً ہمارے ناظرین کو یاد ہوگا. جس چیز کی نجاست کا آپ کو علم اور یقین نہ ہو اس کو پاک سمجھو. اب بعض جانور ایسے ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ خون جہندہ رکھتے ہیں. صحیح. ان پر خون جہندہ والے آپ احکام لاگو کریں گے. صحیح. بعض جانور ایسے ہیں جیسے گائے بھینس ہے یا مرغی وغیرہ ہے. اچھا, کچھ حیوانات ہیں ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہے, تجربہ بتاتا ہے, ہمارا مشاہدہ بھی ہے کہ آپ نے بھی اپنے گھر میں چھپکلی کا شکار کیا ہوگا, اس کو مارا ہوگا, اور اس قسم کے جانوروں کو آپ نے مارا ہوگا تو کوئی دھار مار کے خون نہیں نکلتا. اچھا, ان کا حکم بھی واضح ہے. اگر کوئی ایسا جانور ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ یہ خون جہندہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, یہ اس کی رگ کو کاٹا جائے تو کیا دھار مار کے خون نکلتا ہے یا نہیں نکلتا, بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے